دوران جنگ سجدوں کی فرصت نکال کر شبیر نے بتا دیا ہے ہم ہیں خدا کے ساتھ۔ آئیے میں اسی اشعار کی طفیل میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شیراز اختر زیدی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی کلام سے آپ کے نورانی قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب الہ العالمین الملقب طٰہٰ و یاسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وعيسى بن مريم قدست ولدته وخلقت طاہر مطہرا. صلوات بھیج دو محمد علیہ بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی احسن طریقے سے ذوی الاحترام علماء کرام نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کی کوشش و کاوش امام کی بارگاہ میں احسن طریقے سے قبول ہو. میں نے جس نورانی حدیث کا اپنے ابتدائی کلام میں سہارا لیا، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان میں یہ کلمات پڑھے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو نبی اللہ موسیٰ ابن عمران کی شبیہ ہے، اس لیے کہ جس طرح سے موسیٰ ابن عمران نے دریا میں راستہ بنایا تھا اسی طرح سے میرا بیٹا جواد دریا میں راستہ بنائے گا. اور عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ ہے اس لیے کیونکہ جناب عیسیٰ کی والدہ طیب و طاہرہ تھیں، وخلقت طاہرہ و مطہرہ، کہ ان کی خلقت طاہرہ اور مطہرہ ہوئی تھی. اسی طرح سے میرے بیٹے جواد کی والدہ بھی طیب و طاہر ہے اور ان کی خلقت بھی طاہر و مطہر ہوئی ہے. عزیزان گرامی، بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا لینا مقصود نہیں ہے، کم سے کم 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 ہستیاں ایسی بنائی ہیں کہ جنہیں کم سنی میں منصب الہی پر فائز کیا گیا. 3 اس میں سے منصب نبوت پر فائز کیے گئے اور 3 اس میں سے منصب امامت پر فائز کیے گئے. سلسلہ نبوت میں سے سب سے پہلی کڑی کہ جسے کمسنی میں منصب
نبوت عطا کیا گیا وہ جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کہ جنہیں 10 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کیا گیا۔ دوسرے نبی خود جناب عیسیٰ ہیں کہ جنہیں گہوارے میں ہی جو ہے وہ نبوت عطا کر دی گئی تھی، اور خود جو ہے جناب عیسیٰ نے بول کر یہ اعلان کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیّا۔ تیسرے نبی جناب یحییٰ بن زکریا کہ جن کو ایام سبیان میں اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ ارشاد ہوا قال یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ حکما صبیا کہ ہم نے یحییٰ بن زکریا کو حکم عطا کیا، نبوت عطا کی، اس حالت میں کہ جناب یحییٰ بن زکریا حالت سبیان میں تھے، طفولت میں تھے۔ اسی طرح سے 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں منصب امامت پر فائز کیا گیا اس حالت میں کہ وہ کم سنی کے ایام میں تھے۔ اس میں سے سب سے پہلی کڑی امام جواد علیہ السلام ہے۔ آپ سے متعلق 2 تاریخیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا سن 7 برس کا تھا جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا سن 9 برس کا تھا جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ دوسرے امام خود امام جواد علیہ السلام کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کہ جب آپ کو منصب امامت پر فائز کیا گیا تو آپ کا سن 7 برس کا تھا۔ تیسرے امام ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام، آخری امام، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ جن کو 5 سال کے سن میں منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ کلیہ تسلیم شدہ ہے کہ پروردگار عالم کوئی بھی کام ابس انجام نہیں دیتا، اس کے ماورا کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو کیا وجہ رہی کہ اللہ نے اپنے منصب الہی کو بچپن کے ہاتھوں میں دے دیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ بچپن آخر کہتے کسے ہیں، جسے عربی میں طفولت کہا جاتا ہے، کہ اسے کہتے کسے ہیں، طفولت آخر مطلب کس چیز کا ہے۔ جب آپ لغات کی کتاب کا مراجعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ بچپن کہتے ہیں ایک ایسی شے کو کہ ما لم یصل الی حد الرشد، یا ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ ما دون الرشد، کہ ہر وہ چیز کہ جو مرحلے رشد تک نہ پہنچے اس سے ما قبل مرحلے کو طفولت کہا جاتا ہے اور بچپن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو تعریف ہو گئی کہ تعریف اللفظ باللفظ، لیکن ابھی تک حقیقت بچپن کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رشد کے معنی کو سمجھیں، اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک کلیہ جو ہے وہ ہم طلاب کے بالخصوص درمیان میں ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا۔ تو رشد کیا ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو خود طفولت کیا ہے، بچپن کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ رشد کا کلمہ قرآن میں متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے، میں اس میں سے صرف 5 معنی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یوں تو اور دیگر معنی ہیں لیکن مورد بحث صرف 5 معنی ہیں۔ پہلا اور دوسرا مطلب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بیان ہوا کہ جہاں کلمہ رشد اس آیت میں استعمال ہوا اور 2 معنی وہاں مراد لیے گئے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ رشد سے مراد یہ ہے کہ صلاحیت ہدایت رکھتا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں تفریق کی استعداد رکھتا ہو۔ تیسرا مطلب سورہ بقرہ آیت نمبر 256
بیان ہوا کہ رشد جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں تفریق کی تمیز جو کوئی انسان رکھے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرحلے رشد میں داخل ہو گیا۔ چوتھا معنی سورہ نساء آیت نمبر 6، وہاں یہ بیان کیا گیا کہ جواز التصرف فی المال، کہ اگر انسان اپنے مال میں جائز التصرف ہو جائے تو وہ مرحلے رشد میں داخل ہو جایا کرتا ہے۔ پانچواں اور آخری معنی سورہ کہف آیت نمبر 51، کہ جب انسان علم کے اعلی مراحل کو طے کرنے کی صلاحیت، استعداد اور قابلیت رکھ لے تب ایسے مرحلے میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرحلے رشد میں داخل ہو گیا۔ یہ 5 معنی ہیں کہ جس میں قرآن میں ان 5 معنی کا استعمال کیا گیا۔ اب آپ اسی کے ذریعے سے بچپن اور طفولت کا اندازہ لگائیے کہ بچپن کسے کہتے ہیں؟ کہا بچپن اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہدایت کی صلاحیت نہ ہو۔ بچپن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں حق اور باطل کی تفریق کی تمیز نہ ہو۔ بچپن کسے کہتے ہیں؟ کہا بچپن اسے کہتے ہیں کہ جہاں ایمان اور کفر کے درمیان میں تمیز کی قابلیت نہ ہو۔ بچپن کسے کہتے ہیں؟ کہا بچپن اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان علم کے اعلی مراحل طے کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، انسانیت ابھی تک اسی بچپن سے روبرو تھی، اسی بچپن کا انسان نے مشاہدہ کیا تھا۔ جس بچپن کو انسان جانتا تھا اسی بچپن کی وہ معرفت رکھتا تھا۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے منصب الہی کو کسی ایسے بچپن کے حوالے کر دے کہ جہاں انسان کا تصور یہ ہے کہ بچپن یعنی ہدایت نہ ہو، تو اگر اللہ اسی بچپن کے حوالے کر کے اور یہ کہے کہ آج سے میں نے ہدی للناس کی مہار اس بچپن کے حوالے کر دی، جہاں انسان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ بچپن یعنی کہ وہ جو ہے حق اور باطل میں تفریق نہیں رکھ سکتا، وہیں اللہ نے ایسے بچپن کو منصب امامت دے دیا اور کہا کہ آج سے میں اس بچپن کی پیشانی پہ جاء الحق و زاق الباطل کی مہر لگا رہا ہوں۔ وہ بچپن کہ جس سے انسان روشناس تھا، وہ بچپن یہ تھا کہ جہاں ایمان اور کفر میں تفریق نہیں کر پاتا تھا، وہیں اللہ نے اس بچپن کو منصب امامت دے کر یہ بتلایا کہ آج سے اس بچپن کی محبت کو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کا لباس پہنا رہا ہوں۔ وہ بچپن کہ جہاں انسان یہ سوچ رہا تھا کہ بچپن ایک عالی علم کے مراحل طے نہیں کر سکتا، وہیں اللہ نے اس بچپن کے سینے میں راسخون فی العلم کے دریا اڈیل دیے۔ ایسے بچپن سے جب انسانیت روشناس ہوئی اور انسانیت نے جب ایسے بچپن کو دیکھا تو ایک مرتبہ مقام تعجب میں پڑ گئی انسانیت کہ یہ کیا ہوا کہ اب تک جس بچپن کو ہم دیکھ رہے تھے نہ اس میں ہدایت پائی جا رہی تھی، نہ اس میں جو ہے حق اور باطل کی تفریق پائی جا رہی تھی، نہ اس میں ایمان اور کفر کی تمیز کا شائبہ تھا، نہ اس میں جو ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت تھی۔ لہٰذا آپ پھر اس بات پہ پلٹیے جہاں سے میں نے بات اپنی شروع کی تھی کہ اللہ جب کبھی کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ ان قصدن ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد تھا کہ اللہ نے بچپن کے ہاتھوں میں مہار امامت کو تھما دیا؟ مقاصد ہو سکتا ہے شاید کہ بہت ہوں، لیکن جہاں دیگر مقاصد ہیں وہاں ایک یہ بھی مقصد تھا کہ جب انسان کو نعمت ہدایت دی گئی تو انسان اپنی اس نعمت ہدایت پر اکڑنے لگا، اترانے لگا، وہ یہ سوچنے لگا کہ جب ہمیں نعمت ہدایت مل گئی تو اب ہادی کا تعین بھی ہمارے ہی
اشارے سے ہوگا، جانشین کا تعین بھی ہم ہی کریں گے، امام کا تعین بھی ہم ہی کریں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اللہ نے مقام تحدی میں اور مقام چیلنج میں انسان سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام کا تعین اور ہادی کا تعین، جانشین کا تعین تمہارے دست سے ہو تو پھر تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، اپنے بچپن کو لے کر آ جاؤ، میں اپنے بنائے ہوئے بچپن کو لے کر آتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا بچپن کتنا عالی ہے۔ تم اپنے بچپن کو لا نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ تمہارا بچپن گمراہی والا ہے، تمہارا بچپن حق اور باطل میں تفریق نہیں کر سکتا، تمہارا بچپن ایمان اور کفر میں تمیز کر نہیں سکتا، تمہارا بچپن علم کے عالی مراحل پر فائز ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا میں ایک ایسا بچپن تمہیں دکھلاتا ہوں کہ جہاں پر امامت اپنے 7ویں سن میں ہے، لیکن شیخ مفید کی روایت کے مطابق 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ ایک نشست میں ایک ہی وقت میں امام سے 30,000 سوال کیے گئے اور امام نے اطمینان بخش جواب بھی دیے۔ یہ ہے اللہ کے انتخاب کیے ہوئے اور اللہ کے منتخب کیے ہوئے امام کا بچپن۔ اور عزیزان گرامی، بات خالی یہیں آ کے نہیں رک گئی، بلکہ انسان کی تعجب کی حد تو وہاں ہوئی کہ جب ایک سائل کھڑا ہوا، امام کی طرف اس نے اپنی متوجہ کی، امام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتا ہے کہ یا سیدی جعلت فداک، جعلت فداک، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے۔ قبل اس کے کہ وہ شخص سوال کرتا، امام نے فرمایا لا تقصر اجلس، اپنی نماز کو قصر نہ پڑھ، تمام پڑھ، بیٹھ جا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرا شخص کھڑے ہونے کے بعد فرماتا ہے یا مولائی جعلت فداک، اے میرے مولا، اے میرے سید و سالار، میری جان آپ پہ قربان ہو۔ قبل اس کے کہ وہ شخص بھی سوال کرتا، امام نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فرمی بہا فی الماء فإنہا تصل الیہ، کہ اگر تو اس شخص کو نہ پائے تو اس مال کو دریا میں ڈال دے، یہ مال مستحق تک پہنچ جائے گا۔ اب وہ حضرات، وہ مجمع کہ جس میں اکابر علماء تھے، اکابر فقہا تھے، امت کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، امت کے بڑے بڑے فقہا موجود تھے، قبیلے کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، یہ بڑے بڑے امامے والے وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام نے بغیر سوال کیے جواب دے دیا تو ایک مرتبہ ان کی بزرگی نے بھی انہیں تھوڑا سا جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد بزرگی نے یہ کہا کہ کیوں نہیں آج بزرگی بچپن کے قدم چوم لے، کیوں نہیں آج وہ بزرگی کہ جس کے ہاتھ لرزاں ہیں، انہی لرزاں ہاتھوں سے امام کی بیعت کر لی جائے۔ وہ بزرگی کہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ 7 سالہ بچہ بھی اس سے زیادہ جانتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی جہالت نے یہ کہا کہ آج اس علم کی پیشانی کا بوسہ دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعجب کی ابا کو اپنی دوش پہ ڈالا، اپنے ہاتھوں کو سمیٹا، سمیٹنے کے بعد امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد فرمایا مولا یہ کیا عجب ہے کہ سائل نے سوال نہیں کیا، آپ نے سائل کا جواب دے دیا۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ 7 برس کا سن امام کا، عجب نہیں امام مسکرائے ہوں گے، اور مسکرا کر امام جواد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ امل اول، جہاں تک بات ہے پہلے سائل کی، پہلے سوال کرنے والے کی، تو اس کا سوال یہ تھا کہ آقا میں ملا ہوں، میں کشتی بان ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ کشتی میں رہتے ہوئے میری نماز تمام ہے کہ قصر ہے؟
لہٰذا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تو اپنی نماز کو تمام پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ السَّفِينَةَ بِمَنزِلَةِ بَيْتِهِ، اس لیے کہ کشتی اس کے گھر کے مانند ہے، وَلَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور وہ اپنی کشتی سے باہر بھی نہیں جاتا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہی بات دوسرے والے کی، تو دوسرا والا شخص مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آقا اگر میں اپنے شیعوں میں سے کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں پاؤں تو اس مال زکوٰۃ کا کیا کروں؟ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ان لم تجدہ فرمی بہا فی الماء فانہا تصل الیہ، کہ اگر تم شیعوں میں سے مستحق زکوٰۃ کو نہ پاؤ تو اسے پانی میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، کہ بے شک یہ مستحق تک پہنچ جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، جب امام کی ایام طفولت اور بچپن کا عالم یہ دیکھ کر انسان اتنا تعجب کرنے لگا کہ اپنے تو غیر اپنے بھی خود جو ہے وہ شک میں پڑ گئے کہ یہ امام ہیں کہ امام نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعجب کے ذریعے سے جو ہے وہ امام سے سوال کیا گیا، اور متعدد واقعات جو ہے وہ امام کے ملتے ہیں۔ ایک شخص کہ جہاں جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی امام کو، وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جناب موسیٰ کو عصا عطا کیا گیا تھا۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ اس عصا کے ذریعے سے جناب موسیٰ بہت سارے کام کیا کرتے تھے، تکیہ بھی کیا کرتے تھے، دریا میں راستہ بھی بنایا کرتے تھے، اور اس پر سواری بھی کیا کرتے تھے۔ جس وقت جناب موسیٰ نے دریا میں راستہ بنایا تو جناب موسیٰ کا یہ دریا میں راستہ بنانا یہ تعبیر کیا جاتا ہے اس بات سے کہ یہ جناب موسیٰ کی حقانیت کی دلیل تھی کہ جناب موسیٰ نے راستہ بنا کے حق کو الگ اور باطل کو الگ کر دیا تھا۔ بہرحال امام ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد اس نے سوال کیے، امام نے جواب دیا، وہ شخص بیٹھا رہا نظروں کو جھکائے ہوئے۔ امام نے کہا کہ کیا کوئی سوال ہے جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا پوچھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ سے کیسے پوچھوں۔ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جو تجھے جواب دے رہا ہے یہ تیرا وقت کا امام ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیوں امام رضا علیہ السلام نے امام جواد کو جناب موسیٰ ابن عمران کے شبیہ قرار دیا، قبل اس کے کہ امام یہ کہتے کہ ہاں میں ہی تیرا امام ہوں۔ امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا نے بول کر یہ بتایا کہ واللہ انا ھذا امام زمان ھذا وحجت اللہ، کہ یہ شخص جس سے تم گفتگو کر رہے تھے یہ اس وقت کا امام ہے اور اللہ کی حجت ہے۔ لہذا جناب موسیٰ اور امام جواد علیہ السلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جناب موسیٰ اس وقت تک عصا سے کام نہیں لے سکتے تھے جب تک عصا سے کہہ نہ دیں، جب تک عصا کو اشارہ نہ کر دیں، لیکن یہ امتیاز ہے فخر موسیٰ کا کہ اشارہ ادھر ابھی ہوا نہیں، اس نے خود حقانیت امام کا اقرار کر لیا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس محفل کے انعقاد میں جس کسی نے بھی دام درہم سخن حصہ لیا ہے اس کے اس شرکت کو احسن طریقے سے قبول فرمائے۔ ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں، محتاج ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم سب کی دعا یہی ہے کہ در امیر پہ آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کسب علم کر سکیں۔ ہماری ان حاجتوں کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع